آخری جو کال آئی اس کے اوپر ہم آگے بات کریں گے، لیکن اس سارے معاملے کو اگر ہم دیکھیں تو خودکشی کی جو اقسام ہمیں بتائی جاتی ہیں، کیونکہ ایک نفسیاتی میٹر ہوتا ہے، یہ ایک خاص سٹیٹ آف مائنڈ ہوتی ہے، اور اس کے بارے میں یہ ایک ایسا سپونٹینیس کوئی واقعہ ہوتا ہے جس پاورفل واقعے کی رو میں کوئی انسان بہہ جاتا ہے اور وہ خود کو ختم کر لیتا ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی اس رو سے نکل کے سوچ لے کہ کیا ہوگا تو وہ خودکشی نہیں کر سکتا، وہ ڈر جاتا ہے، وہ زندگی ختم نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، کئی لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کو ایک سوچ آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تو وہ لیکن جو خودکشی توڑ چڑھ جاتی ہے نا، جڑی پنجابی جو ہو جاتی ہے ایگزیکیوٹ، وہ ہوتی ہے جس میں وہ ویو انسان کو بہا کے لے جاتی ہے اور وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا۔ لیکن ماہرین نفسیات خودکشی کی ایک قسم وہ بھی بتاتے ہیں جس میں انسان دوسروں کی توجہ لینا چاہتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ کوئی اس کی بات ہی نہیں سن رہا، تو وہ کہتا ہے میں خود کو ختم کر رہا ہوں تاکہ کم از کم لوگ میری طرف متوجہ تو ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ تو دیکھیں، بڑا ہی افسوسناک ہے، پاکستان میں اعزاز 15 سے 18 بندے ڈیلی خودکشی کرتے ہیں، اور میں یہ سن کے حیران ہو گیا یہ فگرز کہ پاکستان میں 5,000 5,500 بندہ اینولی خودکشی کرتے ہیں، اور صرف اگر سال 2012 کے جو فگرز ہیں وہ لیے جائیں 13,000 بندے نے خودکشی کی، یعنی اوسطاً 35 بندوں نے ڈیلی خودکشی کی۔ دنیا میں ویسے تو سالانہ 8 لاکھ کے قریب لوگ خودکشی کرتے ہیں، لیکن پاکستان جیسے سماج میں یہ بہت بڑی ریشو، کیونکہ ہمارے ہاں فیملی سسٹم رہا ہے، اور فیملی سسٹم میں یہ خودکشی نہ ہونے کے برابر ہوتی تھی۔ اصل تو یہ تو ٹیررزم کا نمبر سے بھی زیادہ نمبر ہے نا۔ دیکھیں، ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک پاورفل، اب اگر اس معاملے پہ جائیں، دیکھیں ہم سب کچھ نہ کچھ بیگیج لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ مسائل ہوتے ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں کچھ نہ کچھ محرومیاں ہوتی ہیں، کسی کے والدین بیمار ہیں، کسی کے بچے بیمار ہیں، کسی کو نوکری کے مسائل ہیں، کوئی فائنینشلی سیٹ نہیں ہے، کسی کے خدا نخواستہ بچیوں کے مسائل ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، کسی کے رشتوں کے ٹوٹ گئے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں۔ خودکشی نارملی وہ بیگیج آپ کے ساتھ آتا ہے، آپ کبھی اتر بھی جاتے ہیں پٹری سے، لیکن خودکشی ایک نارملی جو ایک خودکشی ابرپٹلی ہوتی ہے، یعنی کہ یہ وہ خودکشی تھی جس میں آخری وقت تک ایک بندہ نارمل بیہیو کر رہا ہے، کسی سے ملنے جا رہا ہے، وہ بندہ نہیں ملتا، اچھا چلو آگے چلتے ہیں۔ اس میں جو ٹریگر کیا ہے نا جس چیز نے، وہ کال تھی جس نے ٹریگر کیا اس شخص کو جو بالکل ایک دہانے کے ایک ایج کے اوپر کھڑا ہوا تھا، اور وہ آخری، وہ کہتے ہیں نا اونٹ پہ آخری جو ایک لاسٹ وہ جو آخری دن کا وہ پڑا، اور اس کے بعد وہ کلیپس ہو گیا بندہ۔ تو جو مسائل پیدا ہوئے نا اس کیس کی اگر ہم بات کریں، آئی جی صاحب نے خود تو کال نہیں کی، لیکن جس نے کال کی اس کو بچانے کی مسلسل کوشش ہو رہی ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اس کو سزائے موت دے دیں، لیکن یہ ساری صورتحال انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پولیس کس حالات میں کام کر رہی ہے، ان کی ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے۔ ایک بندہ بیمار، ایک تو نفسیاتی مسائل کا شکار ہے، اس کے بعد وہ بیمار ہے، کووڈ ہے، چھٹی کی درخواست اس نے دی ہوئی ہے جو اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اپروو ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، یا ہو چکی ہے۔ اب اگر آپ ان کے جنازے والے دن چھٹی اپروو کریں تو اس کا علمی ہے۔ تو ورکنگ کنڈیشن، اور اس کے بعد ہمارے آئی جی صاحب جو بڑے ایفیشینٹ مانے جاتے ہیں، خود سوتے ہی نہیں ہیں، ان کو بھی سوچنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آخری کال انہوں نے نہیں کی، لیکن مجھے ایک افسر نے بتایا کہ مجھے ایک روز رات 2:30 بجے بلایا گیا کہ آئی جی صاحب ملنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے بلا کے شاباش دی کہ آپ نے فلاں کام بڑا اچھا کیا۔ تو میں گھر سے اٹھا سوتے میں اور جا کے آئی جی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا ویل ڈن، آپ نے بڑا اچھا کام کیا۔ میں انہیں سلوٹ مار کے واپس آ گیا، اور دوبارہ مجھے نیند نہیں آئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ورکنگ آرز ہوتے ہیں، پوری دنیا میں کچھ پریکٹسز ہیں۔ آئی جی صاحب انتھک آدمی ہیں، لیکن فورس کا ضرور خیال کریں کہ ان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، اور اس کیپیسٹی کے اکارڈنگلی انہیں لے کے چلیں۔ اب آتے ہیں واپس، اعزاز اگر آپ مجھے الاؤ کریں، دیکھیں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ 2 ماہ پہلے نیشنل اسمبلی میں ایک فگر دیا گیا کہ پاکستان میں 8 کروڑ انسان، اعزاز 8 کروڑ، ہاں، اگر 24 میں سے 8 لگائیں تو ہر 3 میں سے 1 بندہ پاگل ہے۔ ٹھیک، یہ میں آپ کو اگر اگلے پروگرام میں آپ کو ڈیٹ بھی دے دوں گا کس دن یہ فگر وزارت صحت نے پیش کی ہے کہ پاکستان کی آبادی میں سے 8 کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاگل ہیں، اور پاگل کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتے ہیں، یعنی وہ مختلف
نفسیاتی عوارض کا شکار ہیں اور وہ بیہیو نہیں کرتے نارمل. اور بلیو می اعزاز, میں نے جب وہ پڑھا تو میں سوچ رہا تھا یار میں تو اس 8 لاکھ میں فال کرتا ہوں گا, میں نارمل بیہیو نہیں کرتا. 8 کروڑ میں فال کرتا میں اس 8 کروڑ میں فال کیوں یار, ہمارے رویے اب نارمل ہو گئے ہیں. ہم کسی وقت اتنا اوور وہ کر دیتے ہیں, ریئیکٹ کر دیتے ہیں کہ بعد میں احساس ہوتا ہے یار یہ تو اتنی چیز نہیں تھی. اور یہ جو 8 کروڑ لوگ ہیں, بلیو می کہ یہ سب انہی مسائل کا شکار ہیں. تو ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بعض جو خودکشیاں ہوتی ہیں نا وہ سمپٹمیٹک ہوتی ہیں, ان کے کچھ سمٹمز ہیں. وہ کیا سمٹم ہے اعزاز؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے نا, اگر کبھی آپ کسی کے منہ سے یہ سنیں کہ یار میری زندگی تو بے مقصد ہے, میری زندگی کا تو کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک, تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ تنہائی کا شکار ہے. اس کے اندر وہ نیگیٹو خیالات پنپ رہے ہیں جن کا خاتمہ خدا نہ خواستہ خودکشی پہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو خدا کے لیے ایسے لوگوں کو تنہا مت چھوڑیں, ان کو ٹائم دیں, ان کے قریبی دوستوں کو کم از کم ان کی فیملی کو ضرور آگاہ کریں کہ ان کے اندر کس قسم کی ٹینڈنسی پائی جا رہی ہے. یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ مایوس ہو چکے ہیں چیزوں سے, یا ان کے اندر جو ہے نا چیزوں کو لے کے یہ کسی پچھتاوے کا اور اس کا شکار ہیں. اور اعزاز اس میں ہم سب کو بڑا اس میں سوچنا ہوگا, خاص طور پہ با اختیار لوگوں کو, جو دفتروں میں با اختیار ہوتے ہیں, جو گھروں میں با اختیار ہوتے ہیں, جو خاندانوں میں با اختیار ہوتے ہیں, جو سماج میں با اختیار ہوتے ہیں. ہم بطور قوم نا انتہائی بے حس ہو چکے. ہم ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا تو کیا, ان کی محرومیوں اور کمزوریوں کا مذاق اڑانے والے لوگ. اور یہ رویے اور یہ ٹینڈنسیاں لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں خودکشی کی خود سوزی کی طرف, خودکشی کی طرف. دیکھیں پاکستان میں یہ بات عام ہے کہ کسی نے تیل ڈالا ہے, خودکشی اس لیے کریے کہ اس کو انصاف نہیں ملا. ابھی پچھلے دنوں ایک عدالت کے باہر ایک بندے نے اس طرح خودکشی کی تھی. پولیس کے دفتروں کے سامنے ایسے ہوتا ہے. بطور سماج کے اندر نظام ڈیلیور نہیں کر رہا, لیکن خدا کے لیے ایسے تمام لوگ جو ان محرومیوں کی طرف جا رہے ہیں, اس میں آپ کی میری ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں, انہیں ان کی زندگی کے پازیٹیو پہلو بھی بتائیں ان کو بجائے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہم مذاق اڑاتے ہیں, ہم کہتے ہیں تو ہے اس طرح ہے, فلانے نے دیکھو جی یہ تو بالکل ہی, او یار تو سائڈ تے ہو جا, تو مطلب دس از یہ آج ایک افسر کے ساتھ ہوا ہے. آپ دیکھیں اس سے پہلے نیب کے کامران فیصل, اب آپ بتائیں کیا ہوا تھا جب آپ پہنچے تھے. کامران فیصل, آصف بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ کامران فیصل کے بارے میں الگ صبح مجھے پتا چلا کہ اس طرح نیب کے ایک افسر کی جو لاش ہے وہ اس کے کمرے میں, آصف یہ پارلیمنٹ لاجز میں وہ رہ رہے تھے, تو وہ لٹک رہی ہے. اور چونکہ وہ رینٹل پار کیس کرتے تھے, راجہ پرویز اشرف آپ کو پتہ ہے اس وقت ملزم تھے, تو الزام لگا کہ جی ایک شک پیدا ہوا کہ پولیٹیکلی منوورڈ قتل تو نہیں ہے. تو آصف میں فوری بھاگ کے ادھر پہنچا, مجھے ان کے کسی کولیگ نے فون کیا تھا. اچھا میں پہنچا تو متی اللہ بھی پہنچ گئے, متی اللہ جان. تو آصف وہ ان کی لاش جو ہے ان کے کمرے میں لٹک رہی تھی, ارد گرد کے ان کے جو ساتھی تھے. پھر پولیس وہاں پر موجود تھی, انہوں نے پرے کیا سب کو, لاش ان کی اتاری. اچھا بعد میں ہم نے جب انویسٹیگیٹ کیا آصف, تو وہ کامران فیصل جو ہے وہ بھی ایک نفسیاتی مسائل کا شکار تھے, اور نو بڈی واز دیئر ٹو لسن ٹو ہم. اچھا, اور کامران فیصل کی جو آصف آخری جو گفتگو تھی نا اس رات, وہ اپنی وائف کے ساتھ میسیجنگ کر رہے تھے, وہ بڑی تکلیف دہ گفتگو ہے. تو بعد میں نیب نے ان کی وائف کو بھی غالباً جاب وغیرہ دی ہے, لیکن وہ جو گفتگو ہے اس کے کچھ حصے میں نے آصف پڑھے ہیں, وہ تو ناقابل بیان ہے. تو وہ بڑے ظاہر ہے اس خاتون نے بڑا دکھ دیکھا ہوگا جوانی میں. جی, اس کے بعد وکاس, جی ہاں بالکل, اسی سال وکاس جو نیب کے افسر تھے وہ آئے اسلام آباد میں, ان کی گیسٹ ہاؤس میں وہ ایک انکوائری بھگتنے آئے تھے. جی جی. تو اعزاز یہ ورکنگ انوائرمنٹ, ورکنگ کنڈیشن جو ہے نا ہمارے اداروں کی, اس کی طرف جو ہے کرتی ہے. افسران گالیاں دیتے ہیں اپنے انیبلنگ سٹاف کو, عزت نفس مجروح کرتے ہیں. اگر کوئی غلطی ہوتی ہے تو آپ اکارڈنگلی چلیں, جو ایس او پیز ہوتی ہیں اس کے مطابق چلیں, لیکن سیلف رسپیکٹ ہر انسان کی ہوتی ہے, چاہے کسی چھوٹے عہدے پہ ہو, چاہے کسی بڑے عہدے پہ ہو, چاہے آفس بوائے ہو, ایک گارڈ ہو, ایک ڈرائیور, ہر انسان کی ایک عزت نفس ہوتی ہے. آصف یہ جو آپ نے بات کی نا کہ افسران گالیاں دیتے ہیں, یہ بڑی افسوسناک واقعہ ہے. آپ کو یاد ہے, میں کئی نام لیے جا سکتے ہیں, ایک سیکٹری انٹیریئر ہوا کرتے تھے شاہد خان, وہ اپنے افسرز کو وہ لٹرلی مار بھی دیا کرتے تھے, تشدد کا گالم گلوچ بھی, زبان میں بڑی ان کی بڑی گندی زبان تھی ان کی, پتہ نہیں کہاں سے, میں کیا کہوں, انہوں نے
کیا سیکھا تھا, کیا پڑھا تھا, مجھے تو نہیں لگتا کچھ سیکھا پڑھا تھا. اس طرح کے ایک دو اور لوگ بھی ہیں جو یہ ایسے تمام لوگ خود نفسیاتی مسائل کے شکار ہیں, وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں, یہ دے آر ناٹ فٹ فار جاب, ان کو تو فوری نکالنا چاہیے. اچھا اب ایک اور مسئلہ نا اعزاز, خودکشی کرنے والا خاندان تو اپنی عزت بچانے کے کیونکہ ظاہر ہے اس کی ایکسیپٹنس نہیں ہے, اس پہ لوگ کہتے ہیں جی جنازہ ہی نہیں ہونا چاہیے اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, تو وہ بیچارے تو ایک اپنی عزت بچانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور ایک قیاس شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ بندہ خود جو متاثرہ شخص ہوتا ہے خودکشی والا, وہ ایک مریض ہوتا ہے, ہمدردی کا مستحق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کسی نے بڑی اچھی بات کی تھی نا کہ ایک فقیر کو ٹپ دے کے یا وہ خیرات دے کے آگے گزر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, مطلب کوئی مشکل کام نہیں ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بیٹھ کے روٹی کھاتا ہے. جب آپ کو ایسے لوگ ملیں تو خدا کے لیے ان کو اکیلا نہ چھوڑیں. اچھا ایک اور بھی ہوتا ہے, جب یہ اسٹیبلش ہو جائے, ماہرین نفسیات کیا کہتے ہیں کہ اگر اسٹیبلش ہو جائے کہ کسی بندے میں یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے اور وہ مایوس ہے حالات سے, بہت زیادہ ڈپریشن میں ہے, اسے ایک تو اکیلا نہ چھوڑیں, پھر اس کے ارد گرد ایسی چیزیں نہ ہوں جس سے وہ خود کو نقصان پہنچا سکے. یہ تو خیر کافی مشکل کام ہے, گھر میں چھری چاقو کچھ نہ کچھ ہوتا ہی ہے, اگر لائسنس اگر ویپن نہ بھی ہو پھر کہیں سے وہ کود بھی سکتا ہے, کوئی ایکسیڈنٹ بھی کر سکتا ہے. لیکن ان کے اوپر نظر رکھنے کی, انہیں کمپنی دینے کی ضرورت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ آپ پلان کریں کہ یار ہم نے یوں جانا ہے, فلم دیکھنی ہے, شکار پہ جانا ہے, یہ کرنا ہے. ان کی توجہ بٹانے کی کوشش کریں تاکہ ان کو نارملائز کیا جا سکے اور وہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ بھولنا شروع کریں جن کے زیر اثر وہ ڈپریشن میں چلے جائیں. اچھا آصف, آپ نے جو ڈیٹا دیا اس میں جینڈر کا آپ کے علم میں ہے یا نہیں؟ میں 2 صوبوں کے جینڈر کا بارے میں بتا دوں کہ آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ خواتین سندھ میں اور بلوچستان میں خودکشی کرتی ہیں, کیونکہ سندھ میں ایسی رسم ایک ہے اندرون سندھ میں جس میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کے استحصال کا سبب باعث یعنی کہ کی وجہ سے وکٹم ہوتی ہیں, وہ وکٹم مردوں کے استحصال, مرد استحصال کرتا ہے. اور بلوچستان میں بھی یہی صورتحال ہے کہ عورتیں مردوں کے استحصال کی وکٹم ہیں اور وہ اس استحصال سے بچنے کے لیے تنگ آ کر وہ خودکشی کر لیتی ہیں. تو عورتوں کی بہت بڑی تعداد ہے, یہ وجہ ہے, ایک بہت بڑی تعداد ہے. اب تو آپ نے گزشتہ چند سالوں سے ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ کسی بندے نے اپنی پوری فیملی کو مار کے خود بھی خودکشی کر لی, معاشی حالات سے تنگ آ کے کر لی, ٹھیک ہے نا. تو ہم اس بات پہ تو ہمیں شاید اللہ معاف کر دے گا کہ آپ کے ساتھ میں کوئی جو رہتا تھا وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا, لیکن اگر کوئی بھوک سے مر گیا نا تو ہماری جان نہیں چھوٹے گی. ایسے ہی بات. ہمیں اپنے ایک سماجی ایک بڑا سسٹم ہوتا تھا یار ہمارے یہاں. میں 2010 کے جو سیلاب آئے تھے اس میں گلگت گیا نا, تو کیونکہ KKH بند تھی, لائف لائن بند تھی, 45 ڈیز بند رہی تھی. میں حیران ہو, میرا خیال تھا کہ لوگ پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. مجھے ایک مانگنے والا نظر نہیں آیا کہ جس کے پاس 2 روٹیاں تھیں نا اس نے ایک دوسرے کو دے دی. ایک سماجی ان کا اتنا ایک آپس میں ایک بانڈ ہے. تو یہ بانڈ جب تک رہتا ہے نا, مشترکہ نظام ہوتا ہے, یا اگر چھوٹی بھی فیملی ہے, اگر جوائنٹ سسٹم نہیں بھی ہے, تو جب تک آپ میں فاصلے نہیں ہوتے نا, آپ اپنی بات کسی کو سنا دیتے ہو, غم ہلکا ہو جاتا ہے, آپ کا جو ہے نا کتھارسس ہو جاتا ہے. جب آپ گھٹتے رہتے ہیں, ایون ہارٹ اٹیک کی بہت ساری وجوہات, صرف خودکشی نہیں اعزاز, بہت سارے لوگ اپنے مسائل نہیں بتا پاتے اور انہی کے زیر اثر ڈپریشن میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ بڑی آبویس ریزن ہے ہارٹ اٹیک کی کہ آپ پریشانیوں میں گھر کے آپ نے ہارٹ اٹیک ہو گیا آپ کو. تو یہ جو ہمارا وہ خاندانی نظام تھا نا, کیونکہ اب تو جو بچیاں بیاہ کے آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ جس سے ہماری شادی ہوئی ہے اس کا نہ کوئی آگے اور نہ کوئی پیچھے ہو, بس یہ ایک بندہ ہو اور میں ہوں. لیکن جب تک ہمارا خاندانی نظام تھا اس میں یہ مسائل نہیں ہوتے تھے. اس میں ان بچیوں کو بڑی سہولت ہوتی تھی کہ اس کی ساس ہوتی تھی, سسر ہوتے تھے, اسکول لانا لے جانا, ان کی ٹریننگ, ان کو بہت ساری ہیلپ کرنا. پتہ نہیں میری اس بات سے میرے پہ کتنی خواتین تنقید کریں گی, لیکن یہ جو سماجی نظام ہم نے اپنا توڑ کے سنگل یونٹ بنایا ہے نا, اس کے کچھ نقصانات یہ ہیں کہ ہر انسان اکیلا زندگی جی رہا ہے اور وہ آپس میں شیئر نہیں کر پا رہے چیزیں. جب شیئر نہیں کر پا رہے تو وہ اکیلے فیس کرتے ہیں اور بہت دفعہ وہ اکیلے لڑتے لڑتے ہار جاتے ہیں حالات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ٹوٹنا ٹھیک نہیں ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم کے میں فائدے بتا رہا ہوں. ہاں جی. اس کے علاوہ بھی لوگ اچھی زندگی گزار سکتے ہیں, میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا, لیکن ثابت ہو رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے ہوتے نہیں ہوتی تھی. اس کے ہوتے آپ کے جو بڑے ہوتے تھے وہ چیزوں کو ٹیک اوور کر لیتے تھے. آپ ان سے وہ آپ خود جانچ لیتے تھے, آؤ یار آج تم ڈھم نظر آ رہے ہو, کیا بات ہے, اور یوں نہیں کرنا, یہ میں دیکھ لوں گا, یہ کر لیتے ہیں. اس میں بڑی آپ کو ٹیک ہوتی تھی. اب آپ اکیلے جب لڑتے ہیں نا حالات سے. خیر آصف یہ بہت بڑا موضوع ہے. ہاں لیکن اعزاز, جب بھی انسانوں سے بات کرتے ہیں نا, جب آپ اکیلے ہو جاتے ہیں نا
تو آپ کو وہ بہت سارے مسائل بہت بڑے ہو جاتے ہیں آپ کے لیے. آصف ایک اور معاملہ بھی ہے نا جس کو ہم ڈسکس نہیں کرتے, وہ ہے سوشل میڈیا آپ کا. اب آپ اور میں اکٹھے بیٹھے ہوں گے, ہم لوگ اکٹھے فیملیز میں دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم میسیجز میں لگے ہوئے ہیں یار, 5 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم 5 کے 5 فون پہ لگے ہوئے ہیں. تو واٹ از دس؟ دور والے قریب ہو گئے اور جو قریب بیٹھے ہوئے ہیں وہ دور ہو گئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت انسانوں کے اکیلا ہونے کی بہت بڑی وجہ یہ بھی. لیکن جن لوگوں میں خودکشی کی ٹینڈنسی ہو ان کو کبھی بھی اکیلا مت چھوڑ, یہ ان کا علاج ہے. اور ہمارے یہ جو افسر تھے انہوں نے حالات کی طرف جن حالات کی طرف نشاندہی کی ہے, یہ ایک ریفارمز کا مطالبہ کرتے ہیں. ہم کسی فرد کو نہیں کہہ رہے, اس آخری کال والے بندے کو یہ ضرور بتایا جائے کہ اگر اس کے بعد اس کی کسی کال پہ خودکشی کرے تو پھر 302 کا پرچہ اس کے اوپر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات. اور بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس کی اپنی کوئی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے کہ اپنے جونیئر سے کیسے بیہیو کرنا ہے, اس کی بھی کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے. وہ سخت نفسیاتی مریض ہے, اس کی فیملی کس دباؤ میں ہوگی. جس بندے کی کال سے ایس پی خودکشی کر گیا, اس بندے کی نفسیاتی ٹریٹمنٹ کی جائے. لیکن ہمارا ایک افسر تو چلا گیا, اس دوسرے افسر جو ہے اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک بات. جس کی کال سے کسی نے خودکشی کر لی ہے. ٹھیک بات. لیکن آصف یہ بات اسٹیبلش تو نہیں ہوئی کہ کس نے کال کی. کوئی دیکھیں, 2 باتیں اس میں کہی جا رہی ہیں جو بڑے وثوق سے کہی جا رہی ہے. وہ پولیس کے ہی ایک اور افسر ہیں جنہوں نے کال کی ہے. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وزارت داخلہ سے کسی نے کال کی تھی, لیکن مجھے یہ بات کنفرم نہیں ہوئی. اچھا, میں آپ کو بتاؤں, مجھے 2 باتیں پتا. ایک تو یہ ہے کہ ایک کال ان کو آئی تھی ان کے آپریٹر کو کہ اے سی صدر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, جس کے جواب میں انہوں نے کال کی کیونکہ ان کا فون بزی تھا. اور ان کا فون کیوں بزی تھا, یہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے ایک ایس او سیکشن آفسر سے ملنے جا رہے تھے کہ میری پروموشن اگلی ہو جائے. اور آپ کو میں بتایا نا, وہ جو کیسرانی صاحب جو نے دوسری انکوائری ان کے خلاف کی تھی نا بلوچستان میں, معظم جا آئی جی تھے, اس دوران ان کی دوسری جو پروموشن کا بورڈ تھا وہ بھی گزر گیا تھا. تو اب یہ تیسرا تھا اور ان کو ڈر تھا یہ نہ گزر جائے. تو ایسا ہی ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. میرے پاس یہ معلومات ہے. لیکن اعزاز اس پہ کوئی اور چیز ہے میرے حال آصف میرے پاس تو نہیں. تو افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا کیا ہے آصف؟ 3 دن ہو گئے استنبول میں ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو پتا ہے ہمارے سیکیورٹی حکام لیڈ کر رہے ہیں مذاکرات کو. ادھر سے ان کے لوگ وہاں پر, ان کے نائب وزیر داخلہ وہاں پر آئے ہیں. وزیر داخلہ کے بھائی بھی ہیں, سہیل شاہین ہیں ان کے جو ڈپلومیٹ ہیں قطر میں, اور مختلف 6 کے قریب 7 کے قریب ان کے لوگ ہیں. ہمارے بھی لوگ ہیں, لیکن لیڈ ہماری جو ہے وہ سیکیورٹی اور حکام کر رہے ہیں. تو ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا. آئی ہوپ کہ اس سے کچھ اچھا نکلے. کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ کچھ پہلو طے کر رہے ہیں اپنی زمین کے غلط استعمال کے حوالے سے, کوئی گارنٹی دینے پہ وہ تحریری طور پہ گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بات تو ابھی تک سامنے آئی ہے. لیکن مجھے آئی ہوپ کہ یہ جو لمبا ہو گیا, کیونکہ جو میزبان ہے نا ابراہیم کالن ان کا نام ہے, جو ترکش انٹیلیجنس چیف ہے, وہ ذاتی طور پہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو کہ اچھی خبر یہاں سے نکلے. قطری انٹیلیجنس کے لوگ بھی وہاں پر آئے ہیں. اس سے پہلے جب دوحہ میں ہوا تو قطری انٹیلیجنس چیف تھے. اس میں 2 بندوں کا آصف بہت بڑا کردار ہے. 2 بندے چاہتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات فوری ٹھیک ہوں. ایک قطر کے امیر اور دوسرے طیب اردوان جو کہ ترکی کے صدر ہیں. کیوں؟ آپ کو پتا ہے یہ جو طالبان ہیں آج پاکستان سے مذاکرات کر رہے ہیں, انہیں قطر میں جگہ دلوانے کے لیے, آپ کو پتا ہے سب سے پہلے ان کا آفس قطر میں کھلا, پاکستان کا بہت بڑا کردار تھا. پاکستان ان کا سفارشی تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ وہی قطر, وہی ترکی جہاں پر پاکستان ان کا سفارشی تھا, پاکستان طالبان کا ساتھی تھا, وہاں پر بیٹھ کے یہ ہماری ان سے مذاکرہ. افسوسناک صورتحال ہے. آئی وش کہ دونوں بھائی ہیں, ملک پڑوسی ہیں, امن کے ساتھ رہیں, لیکن دہشت گردی نہ ہو پاکستان کی سرزمین پہ. ادھر بھی نہ ہو لیکن ہماری سرزمین پر بھی نہ ہو. آصف یہی ہے میرے خیال میں. جب یہ مذاکرات پورے ہوں گے تو اندر کی کہانی سنائیں گے. تو ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا, اور اگر کوئی معلومات ہو تو ہم سے شیئر کیجیے. ہم ایسے سماجی موضوعات پہ بھی گفتگو کرتے ہیں جو عام طور پہ نہ ٹی وی چینلز میں نہ سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہوتی ہیں. تو آپ کی ان پٹ بھی بڑی ضروری ہے. مجھے اور آصف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.